بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه عواقب الأمر، إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه. لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركة، ولم يلد فيكون موروثا هالكا. لم يتقدمه وقت ولا زمان، ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان، جلت عظمته. ثم الصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود، دافع جيشات الأباطيل ودامغ صولات الأضاليل، الفاتح لمن غلق والخاتم لما سبق، المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى آله طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. صلوات الله صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ابتدائی مجلس میں بحق محمد و آل محمد پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو بھی مومنین تشریف فرما ہے ان کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما. پروردگار ہمارے مسافرین کے سفر بے خطر فرما. پروردگار جو لوگ حاجات شرعیہ رکھتے ہیں بحق باب الحوائج ان کو پورا فرما. حجت کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما. پروردگار ہماری زبان پہ ایسے کلمات جاری فرما جس سے تیری رضا ہو. ایک دفعہ درود پڑھے محمد و آل محمد پہ. سورہ مریم کلام پاک کا 19واں سورہ ہے، اور اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، کہ موسیٰ کو کتاب میں یاد کرو. اور میں کل آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو ہر کس و ناکس کا ذکر نہیں کرتا، بلکہ اس ذات کا ذکر کرتا ہے کہ جو قیامت تک تمام انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے. یہ ایک حقیقی بات ہے کہ قرآن مجید ہمیشہ زندہ کرداروں کا تذکرہ کرتا ہے. یعنی موسیٰ کا کردار وہ زندہ کردار ہے کہ جو ہر زمانے میں انسانیت کو ہدایت کی روشنی عطا کرتا ہے. اس لیے ارشاد پاک ہوا کہ اے حبیب موسیٰ کا تذکرہ کرو. آپ یقین جانیو میں اپنی تقریر کا آغاز اس جملے سے کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم کو اپنے بندوں سے بہت محبت ہے. پروردگار اپنے تمام بندوں سے محبت کرتا ہے. میں نے تمام کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اس محبت کی وجہ سے پروردگار نہیں چاہتا کہ کوئی انسان گمراہ ہو. انسان کی گمراہی پروردگار ناپسند فرماتا ہے. اس گمراہی کو دور کرنے کے لیے آپ دیکھیں نا پروردگار نے کیا کیا. سب سے پہلے انسان کو عقل عطا فرمائی
کہ جسے روایات میں حجت باطنی کہا جاتا ہے، یعنی باطنی پیغمبر. عقل انسان کو بتاتی ہے یہ کام درست ہے، یہ درست نہیں ہے. اس کے بعد عقل عطا کرنے کے بعد پھر اسی انسان کے لیے پروردگار عالم نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے. یہ خدا کی محبت کی نشانی ہے کہ نہیں؟ واقعاً ہمارا خالق ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ انسان اس دنیا سے پاک اور صاف سفر کرے، چونکہ یہ دنیا چند دنوں کی زندگی ہے. 1,24,000 پیغمبر بھیجنے کے بعد کتابیں بھی ہے آسمانی، صحیفے بھی ہے، صالحین ہے، اولیاء ہے، شہداء ہے، صدیقین ہے، 12 امام ہے. ان سب کا غرض انسان کی ہدایت ہے. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر انسان ہدایت پالے، یعنی گفتگو ایسے ہو کہ آپ میرے ساتھ رہے ہر جملے پر، گفتگو ایسی ہو کہ آپ تقریر کی آخری حصے تک لمحہ بلمحہ میرے ساتھ رہے. اچھا اگر انسان اس دنیا سے پاک چلا جائے، اس سے خدا کو کیا فائدہ ہے؟ خدا کو کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی اگر تمام دنیا کفر اختیار کر لے، تمام دنیا کافر ہو جائے، کیا اس سے خدا کی ربوبیت پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. خدا غنی ہے، خود ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، وہ عالمین سے غنی ہے. اگر ایک انسان، توجہ کیجئے، ایک انسان نماز پڑھتا ہے، کیا اس سے خدا کی بزرگی میں اضافہ ہوتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. لیکن جب آپ نماز پڑھتے ہیں، اس سے خدا کی بزرگی میں تو اضافہ نہیں ہوتا، آپ کی بزرگی میں اضافہ ہوتا ہے. آپ اسے بزرگ ہوتے ہیں، آپ اسے مرتبہ پاتے ہیں، مقام پاتے ہیں. جتنی بھی عبادات ہے، یقین کریں میں ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں، ان تمام عبادات میں خدا کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر تمام انسان عبادت کریں، خدا کی خدائی میں اضافہ نہیں ہوتا. تمام انسان خدا سے منہ موڑ لے، خدا کی بزرگی میں اضافہ نہیں ہوتا، خدا کے کمال میں نقص پیدا نہیں ہوتا. لیکن جتنے بھی احکام ہیں، اس جملے کو محفوظ کیجئے، جتنے بھی احکام خدا نے آپ پر فرض کیے ہیں، وہ صرف اس لیے ہے کہ آپ کے مقام کو بلند کرے. میں ایک مثال دوں، پھر حضرت موسیٰ کی طرف آؤں گا. دیکھیں، ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بڑی شخصیت کے ساتھ ملاقات کرے. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ ہاں یہ اور بات ہے کہ کسی کی نظر میں وزیر بڑا ہوتا ہے، کسی کی نظر میں فقیہ بڑا ہوتا ہے، کسی کے نظر میں یزید بڑا ہے، کسی کی نظر میں حسین بڑا ہے. لیکن یہ خواہش ہر انسان کے دل میں ہے کہ وہ اپنے سے بزرگ سے ملاقات کرے. کیا آپ کے دل میں خواہش نہیں ہے کہ آپ اپنے زمانے کے حجت سے ملاقات کریں؟ یہ فطرت انسانی میں موجود ہے کہ وہ اپنے سے بڑی شخصیت سے ملنا چاہتا ہے. یہ انسان کے خمیر میں محبت رکھی گئی ہے. ابھی آپ نماز کو دیکھیں عزیزو، نماز کے بارے میں روایات میں ہے کہ یہ خدا سے ملاقات ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا خدا سے کوئی بڑی ذات اس کائنات میں موجود ہے؟ خدا 5 دفعہ آپ کو یہ موقع دے رہا ہے کہ میرے بندے آؤ مجھ سے ملاقات کرو، اور مجھ سے ملاقات کرنے کے بعد ہر ملاقات میں آپ کا مقام بڑھتا جائے گا. چونکہ انسان کی خواہش ہے کہ وہ اپنے سے بزرگ شخصیت سے ملاقات کرے. ایک اور فرق بھی ملاحظہ کرے، اس دنیا میں اگر آپ کسی وزیر سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ٹائم لینا پڑتا ہے. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ٹائم لینا پڑتا ہے، سفارش ہوتی ہے، کسی کو آپ جانتے ہوں، پھر بڑی دنوں کے بعد، بڑی کوششوں کے بعد وہ ملاقات کا وقت آتا ہے. خدا جو اس کائنات کی سب سے بڑی ذات ہے، جب اس سے ملاقات کرنا ہو تو کوئی ٹائم کی ضرورت نہیں ہے. جس وقت آپ کا دل کرے، آپ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے، آپ خدا سے ملاقات کر سکتے ہیں. مجھے بتائیے، نماز اس صورت میں انسان کے لیے اچھی چیز ہے یا بری؟ نماز دن میں 5 دفعہ آپ کو اللہ سے ملاقات کا موقع فراہم کرتا ہے. یہ تو آپ کو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے. عزیزو، تمام احکام خدا اس لیے نازل ہوئے کہ انسان کے مقام میں اضافہ ہو. تمام انبیاء اس لیے آئے کہ انسان کو ہدایت کی روشنی ملے. ان انبیاء میں ایک نبی کا ذکر ہم کر رہے ہیں جو موسیٰ ہے. موسیٰ کا ذکر کمال کا ذکر ہے. موسیٰ کا ذکر
طہارت کا ذکر ہے، موسیٰ کا ذکر ہدایت کا ذکر ہے، موسیٰ کا ذکر خدا کا ذکر ہے، چونکہ موسیٰ کی زندگی میں لمحہ بلمحہ خدا نظر آتا ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں سورہ قصص شروع کی، 4 آیت، ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے زمین میں سرکشی کی۔ میں چاہتا تھا کہ اس آیت کو مکمل کروں، لیکن آیت کو مکمل نہیں کر سکا، صرف یہی ٹکڑا پڑا آپ کے سامنے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی۔ اچھا، ایک سوال ہے کہ انسان سرکشی کیوں کرتا ہے؟ یہ سوال مہم ہے، چونکہ ہر انسان کے اندر ایک فرعون چھپا ہوا ہے، جب اسے موقع ملتا ہے وہ فرعون آگے سامنے آ جاتا ہے۔ ہر انسان میں فرعون چھپا ہوتا ہے، یہ انسان کی خوش بختی ہے کہ وہ اس فرعون کو موسیٰ بن کر قتل کرے، وہ اس فرعون کو موسیٰ بن کر نیل میں غرق کر دے۔ یہ سوال مہم ہے، سوال پوچھنا چاہیے کہ فرعون کیوں بنتا ہے؟ انسان تکبر کیوں کرتا ہے؟ انسان سرکشی کیوں کرتا ہے؟ عزیزو، پہلی وجہ یہ ہے، تاکہ اس منزل کو مکمل کر کے میں آگے بڑھوں، یہ منزل تشنا رہ گئی تھی۔ انسان تکبر بہت سے وجہوں سے کرتا ہے، سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے حقیقت سے آشنا نہیں ہے۔ اگر انسان اپنی حقیقت سے آشنا ہو جائے وہ کبھی تکبر نہ کرے۔ یہ دیکھیں نا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا انسان اس دنیا میں اپنی مرضی سے آتا ہے؟ نہیں، اپنی مرضی سے نہیں آتا۔ کیا انسان اس دنیا سے اپنی مرضی سے جاتا ہے؟ نہیں، نہ اپنی مرضی سے آتا ہے نہ اپنی مرضی سے جاتا ہے۔ یہاں پر مرنا ضروری ہے، آخرت میں زندہ رہنا ضروری ہے۔ اقبال کا ایک شعر ہے بڑا خوبصورت کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ یہاں مرنا ضروری ہے، وہاں جینا ضروری ہے۔ یہ انسان کتنا بے بس ہے۔ اگر صرف انسان اسی نقطے پہ توجہ کرے وہ کبھی تکبر نہیں کرے گا۔ میں کہتا ہوں کہ جب انسان کے موت کا وقت آ جائے، کیا وہ اپنے موت کو روک سکتا ہے؟ کیا وہ اسرائیل کو کہہ سکتا ہے کہ ابھی میرے گھر نہ آؤ؟ عزیزو، اسرائیل جب بھی آتا ہے وہ کسی سے اذن نہیں لیتا۔ ہاں، ایک گھرانہ ایسا ہے کہ جب اسرائیل نازل ہوتا ہے تو زہرا سے اجازت لے کے نازل ہوتا ہے، یہ گھرانہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل اگر کہیں کسی گھر میں گیا ہے تو کیا اجازت لیتا ہے؟ نہ زندگی اپنی مرضی سے نہ موت اپنی مرضی سے۔ عزیزو، انسان کس بات پہ تکبر کرتا ہے؟ یہ پہلی وجہ ہے۔ دوسری وجہ جو بہت ضروری ہے، کبھی کوئی انسان فرعون بنتا ہے ہماری وجہ سے، ہم انسان کو فرعون بناتے ہیں۔ اگر وہ معاشرے میں حد سے تجاوز کرتا ہے، کوئی اسے یہ نہیں کہتا کہ بس کرو تم تجاوز کر رہے ہو۔ جب ہم اسے نہیں روکتے تو وہ فرعون بن جاتا ہے۔ ہم اس کو اتنی عزت دیتے ہیں کہ وہ اس عزت سے سوء استفادہ کرتا ہے۔ یہ دوسری وجہ ہے عزیزو۔ تیسری وجہ جو بہت مہم ہے کہ انسان جب اپنی موت کو بھلا دیتا ہے وہ فرعون بنتا ہے۔ موت اگر ذہن میں ہو انسان کبھی تکبر نہیں کرتا۔ آپ صرف ذہن میں یہ رکھے کہ میں نے کل مرنا ہے، اپنے ہر چیز کا جواب دینا ہے خدا کو، تو پھر انسان پھونک پھونک کے قدم اٹھاتا ہے۔ میں نے دعائے کمیل، میں نے سورہ یاسین میں آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا، آپ سے میں گزارش کروں گا کہ اس ٹکڑے کو محفوظ کیجئے۔ اس ٹکڑے نے مجھے حیرت میں ڈالا۔ وہ کیا ہے؟ پروردگار ارشاد فرماتا ہے، نکتب ما قدموا، ہم لکھتے ہیں۔ خدا کہتا ہے ہم لکھتے ہیں کیا چیز؟ ما قدموا، جو انسان اس دنیا میں انجام دیتا ہے ہم اسے لکھتے ہیں۔ اچھا، اگر آیت یہاں تک ہوتی تو بات اتنی بڑی نہ ہوتی، بات چھوٹی سی تھی۔ میں کہتا ہوں کہ ہم لکھتے ہیں جو کچھ انسان انجام دیتا ہے۔ آگے ایک لفظ ہے جو انسان کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ وہ لفظ کیا ہے؟ نکتب ما قدموا وآثارہم، انسان جو عمل انجام دیتا ہے اسے بھی لکھتے ہیں، اس عمل کے جو اثرات ہے اس اثرات کو بھی لکھتے ہیں۔ یہ بہت مشکل ہے۔ عمل کو بھی لکھا، اس عمل کے اثرات کو بھی لکھا۔ میں آپ کو ایک مثال دوں۔ مثلاً آپ نے ایک بچے کو پڑھایا، اس کو آپ نے اصول دین سکھا دیا، مثال دے رہا ہوں۔ اللہ نے آپ کے نام اعمال میں لکھ دیا کہ آپ نے فلاں بچے کو اصول دین سکھایا ہے۔ اس بچے نے آگے 1000 بچوں کو اصول دین سکھایا،
قیامت کے دن جب آپ کا نام اعمال کھولا جائے گا، آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا کہ آپ نے 1000 بچوں کو دعائے اصول دین سکھایا ہے۔ آپ حیرت کریں گے، پروردگار میں نے تو ایک بچے کو سکھایا تھا۔ پروردگار کہے گا ایک بچے کو سکھانا یہ آپ کا عمل تھا، 1000 بچوں کو سکھانا یہ اس عمل کا اثر تھا۔ اچھا یہ تو اچھائی میں ہے، خوشبخت ہے وہ لوگ جو اچھائی کے کام کرتے ہیں معاشرے میں۔ اب اگر آپ نے کسی کو خدا نخواستہ نشے پہ عادی کر دیا، اب آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا کہ اس نے فلاں کو نشے پہ عادی کیا، اس نے آگے 1000 بندوں کو نشے پہ عادی کیا۔ کل جب آپ کا نام اعمال کھولا جائے گا اس میں لکھا ہوگا کہ آپ کی وجہ سے 1000 لوگ نشہ کرتے تھے، آپ کہیں گے پروردگار تو بڑا عادل ہے، میں نے تو ایک بندے کو نشے پہ عادی کیا تھا۔ آواز قدرت آئے گی اس ایک نے 1000 بندوں کو نشے پہ عادی کیا۔ کتنی خطرناک بات ہے عزیزو۔ لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم معاشرے میں اچھائی پھیلائیں، ہم اچھائی کا سبب بنیں۔ نکتبو، یہ کوئی روایت نہیں ہے کہ انسان کہیں ضعیف ہے، قرآن کی آیت ہے سورہ یاسین، آپ جا کر خود پڑھیں۔ نکتبو، ہم لکھتے ہیں۔ اچھا کون لکھتا ہے؟ خدا کہتے ہیں ہم لکھ رہے ہیں۔ خدا سے کوئی غلطی ہوتی ہے؟ جو چیز ہے بے عینی ہی لکھتا ہے۔ کہا یہ ایک صفحہ تو عمل کے لیے ہے، 1000 صفحے اس عمل کے اثر کے لیے ہے۔ اچھا عمل ہو تو آپ کو مبارک، خدا نخواستہ اگر برا عمل ہو عزیزو تو انسان خدا سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اس لیے عزیزو جب انسان موت کو یاد کرتا ہے تو وہ پھر تکبر نہیں کرتا۔ فرعون نے تکبر کیوں کیا؟ چونکہ وہ موت کو بھلا چکا تھا۔ یہ کل کی گفتگو کے ساتھ اس کا ربط تھا۔ اس کے بعد آیت ہے، آپ نے غور سے سننا ہے، فرعون نے زمین میں تکبر کیا، وَجَعَلَ، خوب توجہ کیجیے، اللہ اکبر، شکر ہے پروردگار کا کہ اس نے قرآن نازل کیا ہے۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، یہ آیت کا دوسرا ٹکڑا ہے، سورہ قصص جو 28واں سورہ ہے، 20ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ اس سورے کی چوتھی آیت ہے، آپ خود پڑھ لیں۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، فرعون نے مصر والوں کو فرقوں میں تبدیل کر دیا، فرقوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلا کام فرعون کا کیا تھا؟ آپ نے یاد رکھنا ہے میرے ساتھ، چونکہ آج تیسری گفتگو میری صرف 2 تقریر رہ گئی۔ فرعون نے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے تکبر کیا، وہ اپنی حقیقت کو بھول بیٹھا، تکبر کیا۔ دوسرا کام، اس نے مصر کے لوگوں کو فرقوں میں تقسیم کیا۔ فرعون کی منصوبہ بندی کیا تھی؟ مصر کے لوگوں کو تقسیم کرنا، فرقے فرقے بنانا۔ یہ کون کہتا ہے؟ قرآن۔ فرعون نے لوگوں کو فرقوں میں تقسیم کیا، خصوصاً جو مجھے جوان سن رہے ہیں، چونکہ یہی جوان کل اسی معاشرے کی باغ دوڑ سنبھالیں گے۔ اور آپ یقین کریں، میں آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہتا، مجھے خدا کی خوشنودی چاہیے۔ میں پہلی دفعہ مری آباد میں آیا ہوں، آپ کا معاشرہ کئی حوالوں سے بہت اچھا معاشرہ ہے۔ اس اچھائی کو محفوظ رکھیے، اس اچھائی کی حفاظت کیجیے۔ آپ کو اس لیے اندازہ نہیں ہوتا کہ شاید آپ کسی اور جگہ پہ گئی نہیں ہیں، آپ جب دوسرے معاشروں پر نگاہ کرتے ہیں، آپ کا معاشرہ بہت اچھا معاشرہ ہے۔ عزیزو، اس معاشرے کو محفوظ کیجیے، اور جو جوان مجھے سن رہے ہیں وہ اس آیت کو غور سے سنیں۔ فرعون کی اسٹریٹجی کیا تھی؟ فرعون کا منصوبہ کیا تھا؟ تکبر کرنے کے بعد اس نے لوگوں کو فرقوں میں تقسیم کیا۔ فرقوں میں کیوں تقسیم کیا؟ اس جملے کو محفوظ کیجئے۔ ظالم اس وقت تک عوام پر حکومت نہیں کر سکتا جب تک وہ عوام کو ٹکڑوں میں تقسیم نہ کرے۔ ظالم کی جرت نہیں ہے، اس وقت شاید مجھے ظالم بھی سن رہے ہوں، ان کو یہ پیغام جا رہا ہے کہ تمہاری جرت نہیں ہے کہ تم حکومت کرو مگر ان لوگوں پہ جو فرقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ یہ قرآن کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ فرعون کے بارے میں۔ قصہ کب ہو چکا؟ 5000 سال پہلے۔ یوں نہیں لگ رہا جیسے آج کے ماحول کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہو۔ پاکستانی معاشرے کو دیکھیں، پاکستانی معاشرے کو ان ظالم حکمرانوں نے کتنے فرقوں میں تقسیم کیا۔
اچھا پہلے تقسیم کیا ہوئی؟ پہلے تقسیم یہ ہوئی، یہ پشتون ہے، یہ بلوچ ہے، یہ سندھی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ ہزارہ ہے. یہ تقسیم موجود ہے یا نہیں ہے؟ پہلے ہمیں قومیت کے نام پہ تقسیم کیا، مختلف قوموں کے نام پہ تقسیم کیا ان حکمرانوں نے. دوسری تقسیم کیا ہوئی؟ خوب غور سے سنیں عزیزو، چونکہ قرآن کبھی بھی ماضی کے بارے میں گفتگو نہیں کرتا، قرآن آپ کو زمانے حال کے بارے میں بتاتا ہے. قومیت کے نام پہ ہمیں ان حکمرانوں نے تقسیم کیا. دوسری تقسیم زبان بھی تقسیم کیا. تیسری تقسیم مذہب کے نام پہ ہمیں تقسیم کیا، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے. اچھا پھر سنیوں کو بھی تقسیم کیا، شیعوں کو بھی، یہ اثنا عشری ہے، یہ اسماعیلی ہے، یہ بوہری ہے، پتہ نہیں یہ کون ہے. سنیوں میں یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ دیوبندی ہے. یہ تقسیم ہے یا نہیں ہے؟ اچھا پھر اس کے بعد ہمیں رنگ کی بنیاد پہ تقسیم کیا، یہ کالا ہے، یہ سفید ہے. یہ تقسیم بھی موجود ہے. عزیز و ظالم کی جرت نہیں ہے وہ آپ پہ حکومت کرے، مگر یہ کہ وہ آپ کو تقسیم کرے. جب وہ آپ کو تقسیم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، وہ آپ پر آسانی سے حکومت کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے ظالم کی طاقت کہاں سے بنتی ہے؟ ظالم اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے جتنا معاشرہ تقسیم ہو. اس لیے آپ دیکھیں اس پاکستان میں جس نے بھی اتحاد کی بات کی اسے قتل کر دیا گیا، چونکہ جب بھی یہ معاشرہ اتحاد کی طرف جاتا ہے ظالم حکومتوں کو اپنے تخت خطرے میں نظر آتے ہیں. یہ فرعون کے بارے میں جانتے ہیں آپ نے، خصوصاً یہ ہمارے جوان جو کالج یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، آپ نے برطانیہ کی ایک اسٹریٹجی پڑھی ہوگی، ڈیوائڈ اینڈ رول. سنا ہے آپ نے اس بارے میں؟ ڈیوائڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور پھر حکومت کرو. برطانیہ جب پاکستان آیا، بر صغیر پاک و ہند میں کیسی حکومت کی؟ پہلے بر صغیر پاک و ہند کو ریاستوں میں تقسیم کر دیا، یہ فلاں ریاست، یہ فلاں ریاست. پھر شیعہ سنی میں تقسیم کیا، پھر قومیت میں. تب جا کے برطانیہ کی یہ جرت ہوئی کہ وہ بر صغیر پاک و ہند پر حکومت کرے. ڈیوائڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور حکومت کرو. عزیزو یہ برطانیہ کی اسٹریٹجی نہیں ہے، یہ فرعون کی اسٹریٹجی تھی. برطانیہ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ فرعون سے. فرعون نے مصر والوں کو تقسیم کیا. اچھا اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ظالم سے تو آپ امید نہ رکھیں نا کہ وہ ظلم نہ کرے، وہ تو ظلم کرے گا. عزیزو اگر وہ ہمیں تقسیم کرتا ہے ہمیں اس تقسیم سے انکار کرنا چاہیے، ہمیں اس تقسیم کے مقابلے میں کھڑا ہونا چاہیے. میں آج آپ کو اکسیر کا نسخہ دے رہا ہوں. اپنی زندگی میں کوشش کریں کہ معاشرے کے صفوں کو متحد کریں. عزیزو میں آپ کو ضمانت سے کہہ رہا ہوں، ممبر سے ہمیشہ گفتگو ضمانت سے ہونی چاہیے. اگر آپ معاشرے میں اتحاد کی کوشش کریں گے قیامت میں زہرا آپ کی شفاعت کرے گی. آپ زہرا کو نہیں ڈھونڈیں گے، زہرا آپ کو تلاش کرے گی. قیامت میں ہمارا ماننے والا کہاں ہے؟ آپ اس وقت موسیٰ کی سیرت پر عمل کریں گے. آپ یہ نہ کہیں کہ میری کیا ذمہ داری ہے. یقین کریں آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، آج کے زمانے کے فرعون کا مقابلہ کر رہے ہیں اگر آپ معاشرے میں اتحاد کی کوشش کرتے ہیں. اقبال نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے، کاش پاکستانی معاشرہ اقبال کو سمجھتا. ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو. نوع انسان کو کس چیز نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا؟ ہوس نے. حکمرانوں کے اس ہوس نے انسانی معاشرے کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو. اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا. تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ کہ معاشرے میں بھائی چارہ پھیلے، معاشرے میں محبت پھیلے. عزیزو یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، میری بھی ذمہ داری ہے. فرعون آج کے زمانے کا چاہتا ہے کہ وہ ہمیں تقسیم کریں. اس سے امید نہ رکھیں کہ وہ آپ کو تقسیم نہیں کرے گا. آپ کوشش کریں وہ جتنا تقسیم کرتا جائے آپ اتنا ہی صفوں میں اتحاد پیدا کریں. اگر آپ اس وجہ سے اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں کہ وہ آپ کی قوم ہے تو یہ اسلام نہیں ہے. عزیزو ہمیشہ اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے. آپ فرعون کے ساتھ مقابلہ کریں گے. عزیزو کیا اسٹریٹجی تھی فرعون کے کہ وہ معاشرے کو تقسیم کرے. معاشرے کو تقسیم کیا اس نے. یہ بنی اسرائیل،
یہ کون ہے؟ یہ قبطی ان کا اپنا قبیلہ تھا. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں اسلام کی بھی کوئی اسٹریٹجی ہے یا نہیں ہے؟ اسلام کی بھی اسٹریٹجی ہونی چاہیے نا. ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پہ. اسلام کی اسٹریٹجی کو کس نے بیان کیا؟ فرعون کے منصوبے کے مقابلے میں اسلام کے اسٹریٹجی کو اس نے بیان کیا کہ جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ. اچھا یہاں تک کہتے تو بات ذرا آسان تھی. اس کے بعد دعا فرمائی پروردگار حق کو وہاں لے جائے جہاں علی جاتا ہے. یعنی اگر حق کو پہچاننا ہے تو علی کو دیکھو علی کہاں کھڑے ہیں. یعنی اگر پوری دنیا ایک طرف ہو اور علی تنہا دوسری طرف ہو، لوگوں کی کثرت کو نہیں دیکھنا، علی کو دیکھنا ہے، حق ادھر ہوگا. اس نے بیان کیا. یہ جملہ ہمارے جوانوں کے لیے ہے. میں کہتا ہوں اس جملے کو یونائٹڈ نیشن کے صدر دروازے پہ لکھنا چاہیے. یہ کیا ہمیں حقوق انسان سمجھائیں گے، ہم ان کو سمجھاتے ہیں. ہمارے امام نے آج سے 1400 سال پہلے حقوق انسانی کا چارٹر دیا. امام نے کیا فرمایا؟ فرعون کی اسٹریٹجی آپ نے سنی، لوگوں کو تقسیم کیا، لوگوں کو فرقوں میں تقسیم کیا. اب جناب امیر المومنین کے اس قول کو سنیں. جناب امیر المومنین نے مالک اشتر سے کہا مالک اشعر قلبک بالرحمت للرعیہ واللطف لهم والمحبہ. اے مالک اشتر لوگوں کے ساتھ رحمت سے پیش آؤ. وہ کس کی اسٹریٹجی تھی؟ فرعون کی، کہ لوگوں کو تقسیم کرو. مولا علی نے کیا کہا؟ مالک جب بھی حکومت ملے لوگوں کے ساتھ رحمت سے پیش آؤ. آج آپ کو ہمارے حکمرانوں میں کوئی نظر آتا ہے جو لوگوں سے رحمت سے پیش آتا ہے؟ یہ درندے ہیں جو درندگی کر رہے ہیں پاکستان میں. آپ نے سنا ہے کہ کبھی کسی حکمران نے کسی جگہ پر عورتوں پہ ہاتھ ڈالا ہو؟ انہوں نے ابن زیاد کی سنت پہ عمل کرتی ہوئی عورتوں کو جیل میں ڈالا ہے. شرم آنی چاہیے. اگر آپ کو اختلاف ہے تو آپ مردوں کو گرفتار کریے. آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ عورتوں پہ ہاتھ ڈالیں؟ مالک اشتر کو کیا کہا امیر المومنین نے؟ عوام کے ساتھ رحمت سے پیش آؤ. اس کے بعد ایک اسٹریٹجی بیان کی ہے. 4 جملے، 4 لفظ. میں کہتا ہوں اس کو یونائٹڈ نیشن کے صدر دروازے پہ لکھنا چاہیے. کہا مالک رحمت کیوں کرنی ہے، لطف کیوں کرنا ہے؟ کہا فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ لوگوں کی 2 قسمیں ہیں. میں کہتا ہوں دنیا کا کوئی مفکر یہ قسمیں بیان نہیں کر سکتا سوائے علی کے، اور کوئی بھی انسان ان 2 قسموں سے خارج نہیں ہے. سلام ہو آپ پر ابو الحسن. رسول خدا نے تربیت کی تو کیسی تربیت کی. کہا مالک لوگوں سے رحمت سے پیش آؤ، چونکہ لوگوں کی 2 قسمیں ہیں. اما اخ لک فی الدین، یا وہ تجھ جیسا مسلمان ہے، او نذیر لک فی الخلق، یا تجھ جیسا انسان. مجھے بتائیے ان 2 قسموں سے لوگ خارج ہے؟ یا جس انسان سے میں مل رہا ہوں وہ مسلمان ہے، یا جس سے میں مل رہا ہوں وہ انسان ہے؟ کوئی ہے جو اس طرح قسم بیان کرے انسانوں کی؟ مالک اشتر اگر ایک مسلمان آپ کے سامنے کھڑا ہے تو اس کے ساتھ رحمت سے پیش آؤ چونکہ وہ مسلمان ہے. اگر آپ کے سامنے انسان کھڑا ہے، کافر ہے، رحمت سے پیش آؤ چونکہ وہ مسلمان نہیں ہے لیکن انسان ہے. تو ہمیں انسانی حقوق سکھائے گا؟ افغانستان کو تباہ کرنے کے بعد، عراق کو تباہ کرنے کے بعد، سوریا کو تباہ کرنے کے بعد، لیبیا کو تباہ کرنے کے بعد یونائٹڈ نیشن ہمیں انسانی حقوق سکھائے گا. اگر کسی انسان نے حقوق انسانی سیکھنی ہے تو اسے علی کے در پہ سجدہ کرنا پڑے گا. امام علی نے کہا کہ انسان کی 2 قسمیں ہیں. میں نے یہ جملہ اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ لکھا لیکن اس کے ساتھ نام نہیں لکھا. یقین کریں ایک مسیحی برادر نے مجھے کہا کہ یہ جملہ کس کا ہے. میں نے نام جان بوجھ کے نہیں لکھا تھا. کہا یہ جملہ کس کا ہے؟ اس میں تو بڑی خوبصورت گفتگو ہے کہ انسان کی 2 قسمیں ہیں، یا وہ مسلمان ہے یا وہ تیری طرح انسان. میں نے کہا یہ ہمارے رہبر ہے، ہمارے امام ہے جس نے یہ جملہ 1400 سال پہلے کہا تھا. یقین کرے اس آدمی نے کہا کہ یہ انسان انسانیت کو بہتر طریقے سے جانتا ہے. عزیزو فخر کرو کہ آپ کا امام یہ ہے.
کہا مالک لوگوں کو دو طرح سے دیکھنا ہے، یا وہ مسلمان ہیں یا وہ انسان۔ عزیزو، جو بھی اہل بیت کے ماننے والوں کے ساتھ رہا ہے اس نے ہمیشہ یہ گواہی دی ہے کہ ان کے اندر اخلاق پایا جاتا ہے، ان کے اندر رویہ پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اخلاق ہمیں 1400 سال پہلے علی کے در سے ملے ہیں، علی نے ہمیں یہ اخلاق سکھایا ہے۔ فرعون کی اسٹریٹجی کیا تھی عزیزو؟ وہ لوگوں کو تقسیم کرتا ہے۔ علی کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ وہ لوگوں کو جوڑ کے رکھتا ہے۔ عزیزو، کبھی بھی فکری اختلاف کی وجہ سے کسی کی اہانت نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں، میں آج بھی اپنے ایک دوست کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے، جتنے بھی اس وقت مجھے سن رہے ہیں امام بارگاہ میں موجود ہے، کیا ہماری شکلیں ایک دوسرے سے ملتی ہے؟ نہیں ملتی نا، ہر ایک کی شکل مختلف ہے۔ کیا ہماری آوازیں ایک دوسرے سے ملتی ہے؟ ہر انسان کی آواز مختلف ہے۔ انسان نے ہر مخلوق کو بے نظیر پیدا کیا ہے، جیسے خود بے نظیر ہے ویسے ہر مخلوق کو بے نظیر پیدا کیا ہے۔ اچھا، آپ کی آوازیں آپس میں نہیں ملتی، آپ کی شکلیں آپس میں نہیں ملتی، اگر فکری اختلاف ہو تو کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم دوسرے کی اہانت کریں؟ عزیزو، میں آج ایک دوست سے کہہ رہا تھا، ہم سب بی بی زہرا کے باغ کے پھول ہیں، ہر پھول کا اپنا ایک الگ رنگ ہے، لہذا فکری اختلاف کی وجہ سے کسی کی اہانت نہیں کرنی چاہیے۔ میں کبھی کبھار سنتا ہوں، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ممبر سے مراجع کے خلاف گفتگو ہوتی ہے۔ عزیزو، میں کہتا ہوں آپ مرجع کو نہیں مانتے، نہ مانیں، آپ پر جبر نہیں ہے، لیکن یقین کرو آپ کو زہرا اجازت نہیں دیتی کہ آپ ممبر سے کسی مرجع کے خلاف گفتگو کریں۔ واقعاً یہ میں ممبر سے آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر اس سے پہلے ہم سے یہ غلطی سرزد ہوتی ہے، آج کے بعد یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ ہر شیعہ کا اپنا رنگ ہے، ہر مسلمان کا اپنا رنگ ہے، ہم سب باغ زہرا میں پھولوں کی طرح ہے، ہر پھول کا اپنا رنگ ہے۔ عزیزو، یہ فرعون کی اسٹریٹجی ہے، وہ ہمیں تقسیم کرتا ہے، ہمیں تقسیم نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ہمیشہ متحد رہنا چاہیے۔ تیسرا جملہ آیت کا، فرعون نے لوگوں کو تقسیم کیا، یستضعف طائفۃ منہم، ایک طائفے کو کمزور کرتا تھا، یذبح ابناءہم، ان کے بچوں کو ذبح کرتا تھا، وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کے عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، فرعون فسادی تھا، فرعون مفسد تھا۔ اب آپ نے پوری آیت سنی، اس آیت میں کیا کہا؟ ایک فرقے کو کمزور کرتا رہا۔ کیا آپ نے تاریخ میں نہیں دیکھا کہ ایک فرقہ ہے جسے ہمیشہ کمزور کیا جاتا رہا؟ امام علی کی شہادت کے بعد اہل بیت کے ماننے والوں کو ہر زمانے میں کمزور کیا جاتا رہا۔ کبھی بنی امیہ نے کمزور کیا، کبھی بنی عباس نے کمزور کیا، کبھی آل سلجوق نے کمزور کیا، کبھی ممالک نے کمزور کیا۔ یہ اللہ کا لطف ہے کہ ان سب کمزوریوں کے بعد آج بھی شیعہ ایسے چمک رہے ہیں جیسے سورج چمکتا ہو۔ چونکہ حق کی طاقت کو کبھی دبایا نہیں جا سکتا، ایک فرقے کو ہمیشہ سے کمزور کیا جاتا رہا فرعونی نظام نے۔ اس فرعونی نظام نے کبھی بنی امیہ کے لباس میں ہمیں کمزور کیا، کبھی بنی عباس کے لباس میں، لیکن آج آپ سر اٹھا کے جیتے ہیں۔ یہ لطف ہے صاحب العصر والزمان کا۔ عزیزو، بچوں کو ذبح کیا، کتنے بچوں کو ذبح کیا آپ جانتے ہو؟ فرعون نے کتنے بچوں کو ذبح کیا؟ بعض روایت میں ہے 20,000 بچوں کو ذبح کیا۔ کتنے؟ اس تعداد کو ذہن میں رکھیے، چونکہ میں نے ایک مقام پہ پہنچنا ہے، یا کل کی تقریر میں یا آخری تقریر میں، کہ 20,000 بچے ذبح کرنے کے بعد اللہ کا کیا رویہ ہے فرعون کے ساتھ۔ 20,000 بچے ذبح کیے۔ بعض روایت میں ہے 70,000 بچوں کو ذبح کیا۔ کتنے؟ 70,000۔ اچھا، بچوں کو کیوں ذبح کیا؟ میری تقریر کے بالکل آخری منزل ہے، میں کوشش کروں گا کہ اپنے مقام تک پہنچ سکوں۔ 20,000 بچوں کو ذبح کیا فرعون نے، کیوں؟ چونکہ ایک نجومی نے فرعون سے کہا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا، ایک بچہ پیدا ہوگا
جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا. فرعون نے پوچھا اسے, خوب توجہ رکھیں, کہ وہ بچہ کس خاندان سے ہوگا. اس نجومی نے کہا کہ وہ بنی اسرائیل سے ہوگا, جو حضرت موسیٰ کا قبیلہ تھا. ایک روایت یہ ہے کہ نہیں, فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آ رہی ہے جو قبطی قبیلہ, جو فرعون کا قبیلہ تھا, اس کے سارے گھروں کو جلا دیتی ہے. تو فرعون نے جب اس خواب کی تعبیر پوچھی تو اسے کہا گیا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا. فرعون نے حکم دیا کہ آج کے بعد جو بھی بچہ پیدا ہو اسے ذبح کیا جائے. خوب غور کرنا ہے, خدا جب کسی کو بچانا چاہتا ہے پھر وہ ہر طریقے سے بچاتا ہے. اب فرعون کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ ہر بچے کو ذبح کرے جو بنی اسرائیل میں پیدا ہو رہا ہے. کرتے کرتے 20,000 بچوں کو ذبح کیا. 20,000 بچوں کو ذبح کرنے کے بعد جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے, اب حضرت موسیٰ کی ماں بڑی پریشان ہے. پریشان ہونے کا حق ہے کہ نہیں؟ حق ہے, چونکہ حضرت موسیٰ کے ماں کو پتا ہے کہ اب فرعون اس بچے کو ذبح کر دے گا. ارے موسیٰ کی ماں کو کیا پتا کہ اس بچے کی حفاظت خدا کرے گا. بہرحال وہ پریشان ہوئی. پریشان ہونے کے بعد اللہ کی طرف سے وحی ہوئی, اذ اوحینا الی امک, سورہ طٰہٰ, کہ ہم نے تمہاری والدہ کو وحی کی, کیا, ان اقذفیہ فی التابوت, کہ موسیٰ کو تابوت میں رکھو, فاقذفیہ فی الیم, اس تابوت کو سمندر میں پھینک دو. خوب غور سے سننا, ایک بچہ ہے جس کی عمر 2 یا 3 دن ہے, اس کے بارے میں حکم کیا ہوا کہ اس بچے کو تابوت میں رکھو, تابوت کو سمندر میں پھینکو, اور پھر سمندر کو حکم دیا, اللہ اکبر, ماں کو حکم دیا. ماں تو حکم سمجھ رہی ہے, سمندر کو حکم دیا چونکہ سمندر بھی خدا کے حکم کو مان رہا ہے. فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ, سمندر کو ہم نے حکم دیا کہ اے سمندر موسیٰ کو وہاں لے جا جہاں فرعون کا گھر ہے. اللہ اکبر. پروردگار, فرعون کے گھر سے تو سرکاری حکم جاری ہوا ہے کہ بچوں کو ذبح کرنا ہے, اس بچے کو کہاں بھیج رہے ہو؟ ان اقذفیہ فی التابوت, اس کو تابوت میں رکھو, تابوت کو دریا میں پھینک دو. دریا کو حکم ہوا کہ اس کو ساحل پہ لے جاؤ جو ساحل فرعون کے گھر میں ہے. اللہ اکبر. اچھا, اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, روایات میں ہے کہ حضرت موسیٰ جب شکم مادر میں تھے تو کیا عورت کے حمل کا پتہ نہیں چلتا؟ ہر عورت کے حمل کا پتہ چلتا ہے یہ عورت حاملہ ہے. کیسے فرعونیوں کو پتہ نہیں چلا کہ موسیٰ کی ماں حاملہ ہے؟ چونکہ خدا نے اس حمل کو چھپا دیا تھا. کسی کو نظر نہیں آتا تھا کہ موسیٰ کی ماں حاملہ ہے. عزیزو بعینہ یہی بات ہمیں امام زمان کی والدہ کے بارے میں ملتی ہے. چونکہ بنی عباس نے کہا تھا کہ یہ بچہ جیسے پیدا ہو اسے ذبح کر دو, جیسے اللہ نے موسیٰ کی ماں کا حمل چھپایا ویسے امام کی ماں کا حمل چھپایا. اچھا, اس حمل کو چھپا لیا. میں ابھی آپ سے پوچھتا ہوں, جب حمل کو چھپا لیا تو کیا اس تابوت کو سمندر میں خدا پھینک سکتا ہے کہ نہیں پھینک سکتا؟ میں نے کل بھی ایک اشارہ کیا تھا آپ کے سامنے. بھئی آپ نے حمل کو چھپا دیا, وہاں دریا سے کہہ دیا کہ اس کو ساحل کے پاس لے جاؤ, خوب کسی فرشتے کو بھیج دو کہ وہ اس تابوت کو سمندر میں پھینک دے. خدا کی آواز آئے گی کہ حمل کو موسیٰ کی ماں نہیں چھپا سکتی, اور اس تابوت کو موسیٰ کی ماں اس ساحل پہ نہیں پہنچا سکتی, لیکن موسیٰ کی ماں تابوت کو سمندر میں پھینک سکتی ہے. جو کام انسان کر سکتا ہے اسے انجام دینا چاہیے, جو کام نہیں کر سکتا اسے ہم انجام دیں گے. میں نے کل عرض کیا تھا. اچھا, ایک اور چیز کو بھی دیکھیں, تقریر اپنے آخری منزل میں ہے. یہی نیل کا دریا ہے کہ جس کے امواج نے ایک کمزور سے بچے کو بچا لیا, اور یہی نیل ہے جس نے فرعون جیسے طاقتور کو ڈبو دیا. یہ خدا ہے, جس کو محفوظ کرنا چاہتا ہے اسے محفوظ کرتا ہے, جسے غرق کرنا چاہے اسے غرق کر دیتا ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد پہ.
इसे ताबूत में रखो, ताबूत को दरिया में फेंक दो। दरिया से कहा इस ताबूत को साहिल पे ले जाओ। साहिल पे जब ताबूत पहुंचा, फिरौन बैठा है, फिरौन की बीवी बैठी है, दोनों ने ताबूत को देखा, ताबूत उठाया, खोला तो एक बच्चा है। खुदा कहता है वअल्क़ैतु अलैका महब्बतन मिन्नी, ऐ मूसा तू जैसे पैदा हुआ मैंने तेरे ऊपर अपनी मोहब्बत की चादर डाल दी। जैसे उस ताबूत को खोला, फिरौन की बीवी आसिया को उस बच्चे से मोहब्बत हुई। कहा फिरौन इसे हम अपना बच्चा बना लेते हैं। अजीजों, कुरान से सवाल करें इस किस्से में मेरे लिए क्या निशानी है। ये किस्सा 5000 साल पहले हो चुका। आवाज आएगी कुरान की। ये सारी मेहनत मैंने इस जुमले के लिए की कि जब हम किसी को बचाना चाहते हैं उसे कातिल के घर में पनाह दे देते हैं। जिसको बचाना चाहते हैं, खुदा ने कहा फिरौन तूने 20,000 बच्चे ज़िबा किए ताकि मूसा को कत्ल करो। मैं खुदा अपनी कुदरत से मूसा की तरबियत तुम्हारे घर में करूंगा। क्या अजीब सबक है। जब खुदा आपकी हिफाजत करना चाहे, दुनिया का कोई फिरौन भी आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। अरे मूसा की परवरिश कहां हुई अजीजों? मूसा की परवरिश फिरौन के घर में हुई। वो घर जहां से सरकारी हुक्म था मूसा के कत्ल का। खुदा भी जब जालिमों को मारना चाहता है पहले उसे जलील करता है। फिरौन तू मूसा को कत्ल करना चाहता था, हम तुझे मूसा का खादिम बना देंगे। और फिर ऐसे ही हुआ अजीजों। फिरौन की परवरिश कहाँ हुई? फिरौन के दरबार में। अच्छा, यहाँ एक चीज़ बिल्कुल काबिल गौर है और मेरी गुफ्तगू ख़त्म हुई, आपने गौर से सुना, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वो ये कि नबी की परवरिश कभी किसी काफिर के घर में नहीं होती। ये बात ज़हन में रखिए। नबी हमेशा हलाल का खाना खाता है। हत्ता कि जब हज़रत मूसा के लिए दूसरी औरतों को लाया गया तो मूसा ने उस दूध को पिलाने से इनकार किया। कुरान में है हर्रमना अलैहल मरादिअ, मूसा ने किसी भी दूसरी औरत का दूध नहीं पिया। अल्लाहु अकबर। सिर्फ अपनी माँ का दूध पिया। वो अभी मैं बयान करूंगा कैसे। अच्छा, फिरौन के घर में परवरिश हुई अजीजों। मैं कुरान का मौजज़ा बयान कर रहा हूँ। तारीख में नहीं मिलता कि हज़रत मूसा जब फिरौन के महल में पहुंचे जवानी तक कैसे रहे। जवानी के बाद का तस्करा कुरान में है जो मैं कल करूंगा इंशाअल्लाह। अब ये सवाल जहन में उभरता है कि फिरौन का दरबार एक जालिम का दरबार है, फिरौन का घर काफिर का घर है। वहाँ हज़रत मूसा की खुराक का बंदोबस्त कैसे हुआ, हलाल का बंदोबस्त कैसे हुआ, तारीख ने कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन कुरान का एक जुमला है जो इस चीज़ की वजाहत करता है कि मूसा को जो भी मिला वो हलाल का मिला। वो जुमला क्या है? कहा हमने आपको फिरौन के दरबार में पहुंचाया। ये जुमला सूरह ताहा में है, इसको महफूज कीजिए। लितुस्ना अला ऐनी, ताकि तू हमारी आंखों के सामने परवरिश पाए। और जो इंसान अल्लाह की आंखों के सामने परवरिश पाता है वो कभी हराम नहीं खाता। मूसा की परवरिश अल्लाह के आंखों के सामने उसकी वालिदा ने की है। वालिदा को 2 हुक्म हुए, 2 चीज़ों से मना किया और 2 बशारतें दी। 2 हुक्म क्या हुए? मेरी तकरीर ख़त्म हो गई। कहा फ़इन खिफ्ती, ये सूरह क़सस है, फ़इन खिफ्ती अलैह, ऐ मूसा की माँ अगर तुझे खौफ महसूस हो, फ़अरदिई, तो मूसा को दूध पिलाओ, फ़अल्क़ीह फ़िल यम, फिर दरिया में फेंको। 2 हुक्म हुए, मूसा को दूध पिलाओ और दरिया में फेंको। 2 चीज़ों से मना किया, ला तखाफी वला तहज़नी, खौफ भी नहीं करना, गम भी नहीं करना। 2 बशारतें दी, इन्ना रादूहु इलैक, हम मूसा को तुम्हारी गोद में पहुंचा देंगे। व जाइलूहु मिनल मुरसलीन, हम इसको मुरसलीन बना देंगे, रसूल बना देंगे। मूसा की माँ से क्या कहा कि मूसा के बारे में परेशान नहीं होना, हम मूसा को वापस पहुंचा देंगे। चूंकि एक माँ के लिए वाकई बहुत सख्त है कि वो अपने हाथों से बच्चे को
ایسی تابوت میں رکھے کہ جو تابوت سمندر میں پھینکا جا رہا ہو، یا آپ کسی ماں کے دل سے پوچھے. لیکن اللہ نے اس دل کو مطمئن کر دیا. کہا موسیٰ کی ماں پریشان نہیں ہونا، ہم موسیٰ کو واپس پہنچا دیں گے. میرا سلام ہو علی اصغر کی ماں پر. موسیٰ کی ماں کو تو یہ خوشخبری ملی کہ موسیٰ کو ہم واپس پہنچا دیں گے، موسیٰ واپس آ جائے گا، موسیٰ کو ہم سلامتی سے پہنچا دیں گے. لیکن میرا سلام ہو علی اصغر کی ماں پر. میرے دوست نے آج ایک بہت اچھا نوحہ پڑھا علی اصغر کے بارے میں. میں نہیں جانتا کہ اس ماں پہ کیا گزری ہوگی. ماں اس درد کو بہتر سمجھ سکتی ہے کہ جب بچے کے دودھ کا وقت ہوتا ہے تو ماں اپنے بچے کو تلاش کرتی ہے. میں نہیں جانتا رباب نے اصغر کو کتنی بار تلاش کیا ہوگا. میں نہیں جانتا رباب کتنی بار راتوں کو جاگتی ہوگی اور آہستہ سے کہا ہوگا میرے اصغر، میرے اصغر تم کہاں ہو. عزیزو یہ عجیب ماں ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کربلا میں اگر کسی نے علی کی لاج رکھی ہے تو وہ علی کی بہوؤں نے رکھی ہے. رباب عجیب نام ہے کربلا کا. رباب کو امام حسین سے بڑی محبت ہے، امام حسین کو رباب سے بڑی محبت ہے. اچھا، کوئی بھی مسلمان اپنی بیوی کے بارے میں یہ جملہ نہیں کہتا جو جملہ امام حسین نے کہا، چونکہ رباب کا یہ مقام ہے. امام حسین نے کیا کہا؟ لا احب دارا لا تحل فیہ الرباب والسکینہ. کہا حسین کو اس گھر سے محبت نہیں ہے جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ محبت کا دعویٰ ہے جو امام حسین نے کیا. اچھا، میں کہتا ہوں یہ محبت ایک طرفہ ہے؟ نہیں، یہ محبت ایک طرفہ نہیں ہے. رباب کو حسین سے بڑی محبت ہے. اس لیے عزیزو، جب امام حسین قصر ابن زیاد کے دربار میں دیکھا تو ایک دفعہ سلام کیا، میرے والی آپ پر سلام ہو. اور جب امام حسین کا لاشا کربلا میں بے گور و کفن دیکھا تو اپنے ساتھ ایک وعدہ کیا، کہا والی جب تک زندہ رہوں گی سائے میں نہیں بیٹھوں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس 2-3 منازل عزیزو. جب تک زندہ رہوں گی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. امام حسین نے جب آخری آواز دی، حل من ناصر ینصرنا. میں نے علی اصغر کی شہادت نہیں بیان کرنی، صرف ایک منزل. جب یہ آواز دی تو خیموں سے شور کی آواز آئی. امام حسین جلدی واپس آئے. کہا ام کلثوم کیا ماجرا ہے؟ کہا بھائی جب سے آپ نے صدائے استغاثہ بلند کی ہے علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرایا ہے. میرا سلام ہو علی اصغر کی ماں پہ. موسیٰ کی ماں سے کہا ہم موسیٰ کو واپس کر دیں گے. علی اصغر کی ماں جانتی ہے علی اصغر جائیں گے واپس نہیں آئیں گے. کہا رباب لاؤ اصغر کو، ہم اصغر کو پانی پلاتے ہیں. عزیز و رباب نے کہا مولا بے شک علی اصغر کو لے جائیے، لیکن میں ذرا اصغر کو تیار کرنا چاہتی ہوں. ہے تو ننھا سپاہی لیکن آپ کا سپاہی ہے. خیمگاہ میں گئی، آنکھوں میں سرما لگایا. میرا سلام ہو رباب کے دل پر. آنکھوں میں سرما لگایا، کنگھی کی، آستینوں کو الٹا. ایک دفعہ کان میں کچھ کہا. کسی نے پوچھا رباب کان میں کیا کہا؟ کہا میں نے کہا اصغر تم مولا کے ننھے سپاہی ہو، جب تک زندہ ہو مولا کو زخم نہیں آنے چاہیے.
بس عزیز و علی اصغر گئے. علی اصغر نے پانی پیا، خوب پانی پیا. آپ جانتے ہیں کون سا پانی پیا؟ ایک تیر گلے پہ لگا. تاریخ کہتی ہے کہ بچہ باپ کی گود میں منقلب ہوا. تاریخ نے لکھا کہ امام حسین نے اصغر کو اپنے گلے ملایا. میں نہیں جانتا حسین نے کیا سوچا ہوگا. بس عزیز و رباب سے کہا رباب آؤ اصغر کو دفن کرتے ہیں. اصغر کو دفن کیا. کہا رباب جاؤ جاؤ، اصغر نیند کر رہا ہے، اصغر سو رہا ہے. عزیزو رباب خاموش رہی. رباب نے کوئی بات نہیں کی. رباب کوفہ گئی، کبھی کوئی بات نہیں کی. رباب شام گئی، شام میں رباب نے کوئی گفتگو نہیں کی. یہاں تک کہ سکینہ مر گئی، سکینہ زندان میں شہید ہوئی. رباب نے کوئی فریاد نہیں کی. یہ قافلہ واپس آیا. کربلا میں سب بیبیوں نے خوب ماتم کیا. رباب نے کوئی فریاد نہیں کی. اب جب یہ قافلہ تیار ہوا، میں آخری جملہ ذکر کر رہا ہوں مصیبت کا. کوئی حاجت ہو تو اسے یاد کرنا. عزیزو اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے، میرے لیے بھی دعا کرنی ہے. جب یہ قافلہ تیار ہوا، بی بی زینب نے امام حسین کی قبر کو مخاطب کر کے کہا بھیا حسین، میں جب مدینے سے نکلی تھی بڑی شان سے نکلی تھی، اب کوئی نہیں جو مجھے سوار کرے. سوار ہوئی. ایک دفعہ قافلہ روانہ ہوا. بی بی نے مڑ کے امام حسین کی قبر کو دیکھا. کہا بھائی آخری سلام. دیکھا قبر سے کوئی عورت لپٹی ہوئی ہے. قبر سے کوئی عورت لپٹی ہوئی ہے، زار و قطار رو رہی ہے. ایک دفعہ بی بی اتری، دیکھا رباب ہے. کہا رباب مدینہ نہیں جانا. ایک دفعہ رباب نے ہاتھ جوڑ کے کہا بی بی میرا اصغر کربلا میں دفن ہے، میری سکینہ شام میں دفن ہے، میرا والی کربلا میں ہے. بی بی میں مدینہ جا کے کیا کروں گی؟ اللہ اکبر. واپس آئی. ہمیشہ ہمیشہ دھوپ میں رہی، کبھی دھوپ سے نہیں اٹھی. چونکہ امام حسین کو کربلا کی ریتی پہ دیکھا تھا. ایک دفعہ زینب نے کہا علی زین العابدین سے کہ میرے بھتیجے آؤ اپنی ماں سے کہو 1 سال ہو گیا ہے، آپ کی ماں ہمیشہ دھوپ میں بیٹھتی ہے، ماں سے کہو سائے میں آؤ. عزیز و تاریخ نے جملہ لکھا زین العابدین آئے. رباب سے کہا میں معافی چاہتا ہوں سب سے، ماں اب بہت ہو چکا. سائے میں آئے. رباب نے کہا تو وقت کا امام ہے، میں تیری بات کو رد نہیں کر سکتا. ایک دفعہ رباب اٹھی. زینب نے ایک بازو سے پکڑا، زین العابدین نے دوسرے بازو سے پکڑا. رباب نے آسمان کی طرف دیکھا. کہا خدا میں نے حسین سے وعدہ کیا تھا میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی، پروردگار میں موت چاہتی ہوں. عزیزو رباب کی روح پرواز کر گئی. زین العابدین نے کہا پھپھی اماں میری ماں فوت ہو گئی ہے.